الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن عبد الرحمن بن غنم وأسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خيار عباد الله الذي إذا رأوا ذكر الله وشرار عباد الله ومشأون بالنميت المفرقون بين الأحبة الباغون البرع لعنة. حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ اور اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ یاد آئے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خور ہو، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور پاک لوگوں میں عیب کے متلاشی ہو۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے نماز ظہر یا عصر ادا کی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ وہ دونوں حالت روزہ میں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی تو فرمایا، اپنا وضو اور نماز لوٹاؤ اور روزہ جاری رکھو، دوسرے دن اس کی قضا کرو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے فلاں کی غیبت کی ہے۔ بھائی اور بزرگوں، گناہ جہاں بہت سارے ہیں، نیکیاں بھی بہت ساری ہیں۔ نیکیوں کے بھی تعداد انگنت ہے، چھوٹی بڑی مشکل آسان، ہر طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے نیکیاں، ان کی صلاحیت، ان کی کوشش، ان کی فکر اور ان کے عزم و حوصلے کے مطابق درجے بدرجہ اللہ نے رکھا ہے۔ جو آدمی جس طرح سے چاہے اس دنیا میں نیکی کما سکتا ہے۔ اسی طرح سے گناہوں کے بھی بہت ساری قسمیں اور شکلیں ہیں، لیکن بعض گناہ اتنا خطرناک ہے کہ کبھی کبھی آدمی کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے اور اس کی ساری نیکیاں چلی جاتی ہے اور ایمان بھی چلا جاتا ہے، اور وہ بہت ہی خطرناک گناہ ہوا کرتا ہے، لیکن آدمی اس کا احساس نہیں کر پاتا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث پاک میں دونوں حدیثوں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ان کی علامت علم سے نہیں، ان کی علامت دولت سے نہیں، ان کی پہچان کسی بڑے عہدے سے نہیں، ان کے معاملات خاص عبادات کے ذریعے حج، عمرہ اور اسی طرح دوسری نیکیوں سے نہیں، بلکہ بہت آسان اللہ نے فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے۔ یہ ایک بہترین علامت ہے۔ جس طرح سے کسی چیز کے دیکھنے سے ایک چیز یاد آ جاتی ہے، اسی طرح سے نیک لوگوں کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ مثلا مسجد کو دیکھنے سے مسجد کی عبادتیں یاد آتی ہیں، کوئی دوسری چیز یہاں یاد نہیں آتی ہے۔ شراب خانے کو دیکھنے سے شراب ہی یاد آئے گی، دوسری چیزیں نہیں یاد آئیں گی۔ تو گناہ کی جگہ کو دیکھنے سے گناہ، نیکی کی جگہ کو دیکھنے سے نیکی، اسی طرح نیک لوگوں کے دیکھنے سے نیکیاں یاد آتی ہے، اور گنہگار کو دیکھنے سے گناہ یاد آتے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک وہ بندے بڑے محبوب ہوتے ہیں، بہت ہی اللہ کے نزدیک وہ چہیتے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، اور یہی روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے، کہ آپ سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ کس کو اس دنیا میں اپنا خاص
دوست بناؤ، تو آپ نے فرمایا ایسے کو دوست بناؤ جس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، نیکیاں یاد آ جائے، نماز یاد آ جائے اور بہت ساری چیزیں یاد آ جائے، ایسوں کو اپنا دوست بناؤ۔ اور بدترین لوگ وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنے کسی بھائی کے پیٹھ کے پیچھے غیبت چغل خوریاں کرتے ہیں، آپس میں نا اتفاقی ڈالتے ہیں، دو دوستوں میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتے ہیں۔ تیسرا کام ایک آدمی وہ کرتا ہے کہ اپنے نیک لوگوں، گزرے ہوئے لوگوں کی برائیاں تلاش کر کر کے لوگوں میں بیان کرتا ہے، یہ بھی ایک بدترین عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا، اے لوگوں جو لوگ گزر گئے، تم اپنے اعمال کو دیکھو، گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں ہم تم سے سوال نہیں کریں گے، کیا کیا انہوں نے، کیا نیکی کیا، کیا برائیاں کیا، کیسی زندگی گزاری، وہ گزر گئے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صاف صاف اللہ نے فرمایا جو گزر گئے ان کے اعمال ان کے ساتھ، تم ان کے بارے میں کچھ بھی مت کہا کرو، ان کے بارے میں ہم تم سے کچھ سوال نہیں کریں گے۔ آج برسوں برس کے بزرگان دین، اولیاء اعظام، صحابہ کرام، ائمہ کرام، یہ سب گزر گئے، آج بھی بہت سارے لوگ تنقید کیا کرتے ہیں، فلاں امام ایسا، فلاں امام ایسا، فلاں ولی ایسا، فلاں شخص ایسا، فلاں وہ آدمی ایسا۔ یہ سب کہنے کرنے کا کسی کو حق اس دنیا میں نہیں ہے، یہ کہہ کر کے خود آدمی اپنے اعمال کو برباد کر لیتا ہے۔ اس لیے صحابہ کو برا بھلا کہنا، ائمہ علماء کو برا بھلا کہنا، کسی طرح اس کی شان میں گستاخی کرنا، جیسا کہ آج عام حالات میں کبھی حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، کبھی حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ، کبھی حضرت امام مالک امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، کبھی اللہ کے ولیوں پر طنز اور ان پر کبھی نشانہ، یہ سب ایک مسلمان کے ایمان کی شان کے خلاف ہے، اور اللہ کے ایسے لوگ بدترین لوگ کہلاتے ہیں، اللہ کے بندوں میں بدترین بندہ لوگ کہلاتے ہیں۔ اس لیے بہت سوچ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے، زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں سے فرمایا جو روزے کی حالت میں ہیں، نماز نبی کے پیچھے پڑھیں، وہ زمانہ تھا اس وقت، لہذا نماز سے فارغ ہو کر کے آپ نے دو حکم دیے، ایک تو وضو کرو، دوسرا یہ ہے روزہ رکھے رہو لیکن کل روزے کا پھر قضا کرنا، تیسرا یہ ہے کہ اپنی نماز کو لوٹا لو۔ کیا گناہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ معرفت نے یہ ٹٹول لیا، آپ نے پہچان لیا، اور آپ کے سامنے گناہ چھلک کر کے آ جاتا تھا، لہذا آپ نے محسوس کیا اور آپ کی معرفت کی نظر میں وہ گناہ آ گیا، جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا تم نے فلاں فلاں کی غیبت کر کے میرے پیچھے نماز پڑھے ہو، اس لیے تمہارے وضو بھی ختم ہو گئے اور ساتھ ساتھ تیری نماز بھی نہیں ہوئی ہے۔ نبی کے پیچھے نماز نہیں ہوئی، روزے کی حالت میں یہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا روزہ جاری رکھو لیکن کل اس کی قضا کرو۔ علماء محدثین فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ ایک دور تھا اور اس وقت کہ غیبت کرنے والوں کے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا گیا تھا، بعد میں اس پر سہولتیں آئی اور بعد میں آسانیاں آئی۔ آج اگر غیبت کی بنیاد پر روزہ ٹوٹنے کا حکم ہوتا اور مسئلہ، تو کتنے لوگوں کے روزے ٹوٹ جاتے اور رکھتے رکھتے پوری زندگی تھک جاتے، لیکن پھر بھی حق ادا نہیں کر پاتے۔ لیکن بعد میں فقہاء کرام محدثین نے فرمایا غیبت کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن روزے کی روحانیت پوری ختم ہو جاتی ہے، بس ایک شکل اس نے ادا کیا، ایک فرض اس نے ادا کیا، لیکن جو اس پر فائدے ملنے تھے وہ نہیں ملیں گے۔ اسی طرح سے نماز، غیبت کر کے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نماز کی روحانیت اس کو نہیں مل پاتی ہے۔
بسا اوقات کبھی کبھی تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں ہی فرمائے کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی غیبت کیا تو وضو ٹوٹ جاتا۔ یہ حدیث ہے، اور آج اس پر کوئی حدیث والے عمل کر سکتے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نہیں، غیبت کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، غیبت کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر آج اسی حدیث کے مطابق اگر فتویٰ جاری کر دیا جائے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف حدیث پر عمل کرتے ہیں، ائمہ کے مسائل اور فقہاء کے مسائل پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، تو آج ان کے کتنے کے ایسی نمازیں اور وضو سب خطرے میں ہوتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ غیبت ایک بہت سنگین گناہ ہے، بہت ہی خطرناک گناہ ہے، اس سے ہمیشہ آدمی کو بچنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جوان حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی لگ رہا ہے گوشت کھایا ہے اور گوشت کھانے کے بعد منہ صاف نہیں کیا ہے تم نے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ مہینوں ہو گئے ہمارے ہاں گوشت پکا ہی نہیں، اور ہم نے مہینوں دن سے گوشت کھایا بھی نہیں، چکھا بھی نہیں، منہ میں لیا بھی نہیں۔ کہا کہ تیرے منہ میں گوشت کے ریزے نظر آ رہے، ریشے نظر آ رہے، ٹھیک سے صاف نہیں کیا، صاف کر لینا چاہیے تھا۔ وہ بار بار اپنے منہ پر ہاتھ پھیر رہا ہے، بار بار اپنے منہ پر زبانیں چلا رہا ہے، یا رسول اللہ میں نے تو گوشت نہیں کھایا۔ اللہ کے رسول میرے ہاں گھر میں مہینوں دن سے گوشت نہیں پکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج کا کئی مہینوں سے اس کو اپنے منہ کے قریب لایا بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، دیکھو تیرے منہ میں گوشت کے ریزے اور اس کے ریشے مجھے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک سے صاف کر لو۔ پھر اس نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا، پھر کسی کی غیبت کی ہو کیا؟ سکتے میں آیا، کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ وہ لوگ سچے تھے، فوراً گناہ کا اقرار کر لیتے تھے۔ ہم لوگ ایک گناہ کو چھپانے کے لیے 100 گناہ اور کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ ایسے نہیں تھے۔ گناہ اگر ان کا ظاہر ہو جاتا تو فوراً اسی وقت اس کا حل ڈھونڈ لیا جاتا تھا کہ یہ گناہ کا کیا ازالہ ہے، اس گناہ کو کیسے ختم کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم نے غیبت کی ہے۔ اس نے اقرار کیا، رسول اللہ ہاں ابھی آتے آتے میں نے اپنے ایک بھائی کی غیبت کی ہے۔ آپ نے فرمایا، وہی گوشت جو مردہ قرآن کریم میں جو اللہ نے فرمایا وہ یہاں نظر آیا۔ 3 گناہ بڑے خطرناک ہیں میرے بھائی بزرگوں، 3 گناہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، اللہ کی نظر سے ایسے لوگ گر جاتے ہیں۔ پہلا گناہ بدظنی، یعنی جب تک کہ آپ کو کسی معاملات میں کوئی تحقیق نہیں ہے، اس سے پہلے کسی مومن بھائی سے بدظن ہو جانا، بدظنی کا عین کر لینا، دل میں اس گناہ کو شک کے دائرے میں لے آنا، اللہ کو یہ بندہ ناپسند ہے۔ دوسرا گناہ غیبت، پیٹھ کے پیچھے کرنا، اگرچہ وہ حقیقت میں وہ کام وہ کر رہا ہے لیکن بندے کو حق نہیں دیا گیا ہے، لہذا پیٹھ کے پیچھے غیبت کرنا، اور کرنے والا اللہ کی نظر سے وہ گر جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو کسی کے عیب کو اور کسی کی عیوب کو ظاہر کرتا ہے اور اس کو اس نام سے بلاتا پکارتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو معاشرے میں ہم کمتر سمجھیں۔ مثلا ایک آدمی لنگڑا ہے تو اس کو بلا رہا ہے، لنگڑا ادھر آؤ۔ ایک آدمی لولہا ہے، بلا رہا ہے، لولہے ادھر آؤ۔ ایک آدمی بدصورت ہے، اے کالا کلوٹا ادھر آ جاؤ۔ ایک آدمی اگر کسی طرح سے کوئی عیب میں مبتلا ہے تو اس کو اسی طرح سے اس کو بلاتا ہے۔ یہاں تک علماء اور فقہاء کرام لکھتے ہیں، معاشرے میں اگر کوئی پیشہ، کوئی تجارت، کوئی کام اگر اس کو گھٹیا لوگ سمجھتے ہو تو اس پیشے سے اس آدمی کو نہیں بلانا چاہیے۔ اگر کوئی بلاتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ مثال کے طور پر میں معاشرے میں اگر کوئی آدمی جوتا ٹاکنا، جوتا سلنا، پھٹے پرانے جوتوں کو درست کرنا، معاشرے میں ایسے لوگوں کو اگر کمتر کوئی لوگ سمجھتے ہو، اب اگر اس کو بلانے کی ضرورت ہے تو یہ کہہ کر کہ اے جوتے ٹاکنے والا، جوتے سلنے والا، اے جوتے بنانے والا ادھر آؤ، نہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جب یہ آدمی ایسا کہتا ہے اللہ بہت سخت ناراض ہوتا ہے، اپنی نظر رحمت سے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ لہذا معاشرے میں جو پیشے کے اعتبار سے کمتر سمجھا جائے اور وہ آدمی وہ پیشے سے جڑا ہوا ہو، حلال روزی کی متلاشی میں ہو، تو اس کو اس پیشے کے ساتھ بلانا صحیح نہیں۔ اے پنچر ڈالنے والا ادھر آؤ، نہ، آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے۔ ایسا کہنا ایک مومن کی شان کے خلاف ہے اور یہ بدترین بد اخلاقی پہلو ہے۔ قرآن کریم کے سورہ حجرات میں اللہ نے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک آدمی ناٹے قد کا ہے اور ایک آدمی ذرا سیم ہے، تو وہ اس کو نہیں کہہ سکتا اے ناٹا ادھر آ جاؤ۔ کسی کو کسی عیب سے، کسی کو کسی عیوب سے بلانا شریعت قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ذرا ناٹے قد کی تھی، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی سامنے تھے۔ کسی گفتگو اور بات چیت میں دونوں کی بات چیت ہو رہی تھی، نبی دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ سنتے سنتے ایک رائے حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ظاہر کی۔ اس پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ کہہ کر کہ ان کی بات کو کاٹ دی، اے ناٹی، مطلب ناٹے قد کی، ان کے ناٹا پن کو ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ میری بات کو کاٹ کر کے رائے دینا۔ اتنا کہنا تھا، نبی کے چہرے انور میں تغیر آ گیا، ایک جلال کی کیفیت آ گئی، اور آپ نے حضرت ام المومنین کی طرف دیکھ کر کے یوں فرمایا، اے عائشہ، تم نے ایسا گناہ کی ہے کہ عرب کے سمندر میں اگر ڈال دیا جائے تو سارے پانی بدبودار ہو جائیں گے، تمہیں حق نہیں ہے کسی کو اس طرح بات کہنا۔ آج ہم لوگ چاہتے ہیں چند تکوں، چند دولت، چند حسن، چند شہرت کی بنیاد پر دوسروں کو اپنی نظروں سے گرانا، جبکہ ہم اگر ان کو گراتے ہیں تو ہم کو اللہ اپنی نظر سے گرا دیتا ہے۔ اس لیے تین کام سے بچنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جنت کی طرف لے جایا کرتی ہے۔ غیبت کرنا ایسا ہے، کسی نے پوچھا غیبت کرنا ایسا ہے، کہا کہ کمائی ہوئی دولت دوسرے کو بلا محنت کو دے دینا، آن لائن ٹرانسفر کر دینا، یا ایسے سوراخ بنا کر کے نیکی رکھنا جو نکلتی چلی جائے نیکیاں۔ یہی ہے جب ایک آدمی کسی کے پیٹھ کے پیچھے غیبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس کی نیکی اس کے نام اعمال میں اور اس کا گناہ اس کے نام اعمال میں۔ یہ حدیث ہے، لہذا نیکی کمائیے رمضان مبارک میں، اور 11 مہینہ پھر غیبت۔ جیسا کہ ہم سب کا خیال ہے، اگر ابھی کوئی آدمی کہے اے بھائی غیبت، نہ رمضان ہے، کیا ہے؟ رمضان ہے، خیال کرو، ابھی غیبت مت کرو، مطلب رمضان کے بعد کر سکتے ہو، رمضان کے بعد یہ کام کرو، کوئی بات نہیں۔ بھائی نیکی جو کہا ہے نا، یہ قرآن حدیث یہ سب کچھ، اگر رمضان کے بعد یہ سلسلہ غیبت کا تو سارا خزانہ چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میری امت کا آدمی بہت بڑا غریب ہوگا جو نیکیاں ڈھیر سے لائے گا لیکن وہ غیبت کر کے آیا ہوگا تو ساری نیکیاں اس کو چلی جائے گی، میدان محشر میں خالی مفلس بن کر کے کھڑا ہوگا۔ اس لیے 3 گناہ سے بچیے، مسلمان سے بدظن مت رہیے، غیبت مت کیجیے، کسی کو حقیر اور حقارت کے القاب آداب نام سے مت پکاریے۔ یہ سب پیدا کیے ہوئے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہی سب کو پیدا کیا ہے، یہ اللہ کے کارخانے کے ہم لوگ سب بنائے ہوئے ہیں، کسی کو حق نہیں ہے برا بھلا کہنے کا۔ اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کے مسائل میں سے جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ان کے لیے چند ضروری آداب۔ پہلا ادب میں سے یہ ہے کہ وہ مسجد میں باوضو رہا کریں۔ کیا کریں؟ وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ظہر کی نماز ہی میں ہم وضو کریں گے، نہیں، مسجد ہے، اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لہذا مسجد میں معتکف کو چاہیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے باوضو رہے۔ کیا کرے؟ باوضو رہے۔ طہارت اگر ٹوٹ جائے، غسل ان پر واجب ہو جائے تو جلدی سے غسل
کر لینا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، مسجد میں معتکف حضرات اس سے بہت پرہیز کریں۔ کس سے؟ سمجھ گئے؟ یہ بیڑی سگریٹ، یہ دھواں دھکڑ یہاں آ کر کے مسجد میں نہیں حضرت، وہاں جا کر کے پیئیں۔ کہاں پہ؟ بیت الخلاء میں جا کر کے آرام سے وہاں شاٹ لگائیں گے، وہ نہیں، وہاں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ وہاں سے ضرورت تک کہ آپ جا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ وہاں جا کر کے بیڑی سگریٹ گٹکا پان کھانے کے لیے آرام سے بیٹھ جائیں، قبضہ کر لیں جگہ کو۔ اگر آپ ایسا کریں گے، معتکف اگر ایسا کرے گا، اعتکاف کرنے والا ایسا کرے گا، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں اس کا اعتکاف خطرے میں چلا جائے گا، اعتکاف اس کا خطرے میں چلا جائے گا، ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے تھوڑے دن پرہیز کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے، تبھی یہ نیکیاں ملے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا معتکف 10 دن کی نیت سے، 3 دن کی نیت سے بیٹھا، لیکن بیٹھنے کے بعد میں کوئی مسئلہ ایسا اس کے پاس آ گیا تو اس کو توڑنا پڑ رہا ہے، جانا پڑ رہا ہے، کیا جا سکتا ہے؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ مسئلہ کیسا ہے۔ اگر مثال کے طور پر میں یہ آیا صحت مند لیکن بیمار ہو گیا، اب علاج ضروری ہے، تو یہ توڑ کر کے اپنے علاج کے لیے جا سکتا ہے۔ اگر سنت مؤکدہ کی نیت سے اعتکاف میں بیٹھا تھا، اب یہ اعتکاف کی قضا اگلے سال زندگی رہی تو کرنا پڑے گا، کیونکہ سنت کے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی گھر میں بیمار ہو گیا تو ایسے حالات میں بھی اگر کوئی دوسرا اس کو دیکھ ریکھ دوا علاج کے لیے نہیں ہے تو ایسے حالات میں بھی وہ توڑ کر کے جا سکتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر کوئی مومن بھائی، کوئی ضرورت مند بھائی ایسا ہے کہ کسی معاملات میں پھنس گیا ہے اور اس کی ضرورت ہے، اگر یہ ہاں کہہ دے تو وہ ذرا اس کا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کی ایک مثال، مثلاً ایک آدمی سے قرض لیا تھا، وہ برابر ستا رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آگے مہلت دے دو، ہم دے دیں گے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر ضمانت کسی سے دلا دو گے تو بھی ہم مانیں گے۔ ایسی صورتحال میں اگر ایک معتکف کو ایک مومن بھائی کی مدد کے لیے باہر اعتکاف کو توڑ کر کے جانا پڑے تو جا سکتا ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سنت کے اعتکاف میں تھے، ایک شخص مسجد میں آیا اور کونے میں بیٹھا، افسردہ ہے، رو رہا ہے۔ آپ نے جا کر کے پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ کہا کہ میں نے قرضہ لیا تھا اور قرضہ کی وجہ سے بہت ستا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، میں اس سے مہلت مانگ رہا ہوں لیکن وہ مہلت نہیں دے رہا ہے۔ کہا کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں، اگر تم کہو تو جا کے میں تمہارے بارے میں سفارش کر دوں اور مہلت دلا دوں۔ اس نے کہا کہ اگر یہ کام کر دیں گے تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ آپ فوراً اٹھے، جوتے لیے اور نکلنے لگے۔ یہ باہر پکڑنے کے لیے بھاگے بھاگے گئے۔ اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، شاید آپ نے بھول گیا، آپ تو سنت کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ میں سنت کے اعتکاف میں بیٹھا ہوں، توڑنا جائز نہیں ہے، جانا باہر جائز نہیں ہے، لیکن یہ صاحب قبر یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سناؤں کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے اور ایک مومن بھائی کی ضرورت کے لیے سفارش مدد کے لیے اگر وہ نکلتا ہے تو 10 سال کے اعتکاف کی ثواب اس کو ملتا ہے۔ اس لیے میں جا رہا ہوں تیرے بارے میں، تو میرے بھائی بزرگوں مجبوری دیکھنی پڑے گی، شریعت کیا عذر ہے، ان ساری چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ لہذا باوضو رہا کیجئے، پاک صاف رہا کیجئے، مسجد میں گندگیاں مت پھیلائیے، بیت الخلاء میں بھی جا کر کے بیڑی سگریٹ گٹکا یعنی مغرب کے بعد افطار کے بعد مت بیٹھ جائیے اور مت اس میں لگیے، یہ سب آداب اعتکاف کے خلاف ہے۔ اللہ ادب کے ساتھ اعتکاف کرنے والوں کو اعتکاف کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ آپ نے اپنے فضل سے بہت ساری نیکیوں کے راستے، خیر کے راستے کھولا ہے۔ اے اللہ کی خیر اور نیکیوں کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے اللہ اعتکاف کی نیت کی، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔
اے اللہ محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائیے، پورے محلے والوں کے لیے خیر اور برکت رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے، پوری امت کے لیے خیر فلاح صلاح کا ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ یہ رمضان المبارک امت محمدیہ کے لیے خیر و فلاح صلاح، ہدایت، امن، سکون کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے رب مہربان سب کے ساتھ بھلائی اور سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔